نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے رحم دلی، وفاداری، سچائی، دیانتداری، نیک چلنی، صفائی معاملات، غربا نوازی، قومی ہمدردی اور انصاف پسندی غرض جملہ اخلاق محمودہ میں شہرا آفاق ہو چکے تھے۔ امین کا لقب آپ کو دیا گیا تھا۔ بوڑھے لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ مکہ میں عام طور پر یہ مشہور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، کسی عورت کی طرف نظر سے نہیں دیکھا، نہ کسی کی غیبت کی اور نہ کسی سے ترش روح ہو کر گفتگو فرمائی۔ ان اوصاف کی وجہ سے ہر شخص آپ کے ساتھ الفت و محبت رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، مگر وہ کثیر العیال تھے اور اس کے ساتھ ہی مہمان نوازی اور سخاوت کے علاوہ سردارانہ حیثیت کے اخراجات اس پر مزید برآں تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول چچا کے ساتھ، جب کہ آپ کی عمر 9 سال کی تھی، شام کا تجارتی سفر کیا، مگر اس مرتبہ بحیرہ راہب نے راستہ سے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ان کو ملک شام نہ لے جانا، یہود اگر ان کو دیکھیں گے تو برائی سے پیش آئیں گے۔ لیکن دوبارہ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور واپسی پر جو منافع آپ کو ملے تھے وہ آپ نے اپنے چچا کی خدمت میں پیش کر دیے کہ آپ کی سعادت کا مقتضا یہی تھا۔ اسی سال آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھیں اور 40 سال کی عمر تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ جو لوگ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت شادیاں کرنے کی وجہ سے کسی غلط خیال اور باطل عقیدہ میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو صرف اسی ایک واقعہ سے سبق لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب آپ نے اپنی نوجوانی کا زمانہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار لیا اور ایک بوڑھی عورت پر قناعت فرما لی، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ کی یہ بکثرت شادیاں ضرور کسی دینی مصلحت کی وجہ سے تھیں، اور وہ مصلحت یہی تھی کہ مختلف خاندانوں اور برادریوں سے آپ کا تعلق ہو جائے اور جو ان کے لیے دین اسلام قبول کرنے میں معاون بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کی تمام اولاد، یعنی 4 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، اور 4 یا 3 صاحبزادے علی اختلاف الاقوال، حضرت عبداللہ، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ البتہ ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باندی ماریہ قبطیہ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ بقیہ سب اولاد کا بھی داغ مفارقت آپ کو اٹھانا پڑا، اور یہی نہیں بلکہ لڑکوں کا انتقال چونکہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے اولاد کی جدائی کے ساتھ ساتھ جاہل عربوں کے طعنے بھی سننے پڑے کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ ابتر، یعنی دم بریدہ اور منقطع النسل کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ جوں جوں قریب آ رہا تھا، آپ کو خلوت اور تنہائی زیادہ پسند ہوتی گئی۔ اکثر آپ ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ سے 3 میل پر کوہ ہرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی دن تک وہاں تنہائی و یکسوئی میں قیام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو تشریف لا کر دوبارہ واپس چلے جاتے اور کئی کئی دن وہاں گزار دیتے۔ رمضان المبارک میں اپنے اہل و عیال کو بھی لے جاتے اور تمام رمضان وہیں گزار دیتے۔ نبوت سے 6 ماہ قبل آپ کو سچے خواب بڑی کثرت سے آنے لگے تھے، جو صبح کی طرح روشن ہوتے تھے اور صاف طور سے پورے ہو جاتے تھے۔ بسا اوقات پہاڑ کی آمد و رفت میں آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز درختوں اور پتھروں سے سنائی دیتی تھی۔ اسی دوران میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اس خلوت نشینی اور تنہائی کی عبادات اور ریاضات کی وجہ سے بار وحی کے متحمل ہو گئے تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے 5 آیتیں ایک ریشمی کپڑے پر لکھی ہوئی لائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا یا ربیع الاول کا، اور کون سی تاریخ تھی۔ صاحب مجمع البحار نے اس میں 5 قول نقل کیے ہیں۔ فرشتہ نے آپ سے کہا کہ اس کو پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ کو گلے سے لگا کر اس زور سے بھینچا کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کو کہا۔ آپ نے پھر امی ہونے کا عذر کیا۔ غرض اسی طرح 3 مرتبہ فرشتہ نے آپ کو گلے سے لگا کر زور سے بھینچا، اور چوتھی مرتبہ آپ سے جب پڑھنے کو کہا تو آپ نے باتکلف ان کو پڑھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس فعل کی مصلحتیں شراح حدیث نے مختلف لکھی ہیں، مگر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی تفسیر میں ایک لطیف بات تحریر فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تاثیر اور قوت ملکوتیت آپ میں پہنچانی مقصود تھی، جس کی توضیح یہ ہے کہ مشائخ کی تاثیر جو دوسرے میں اثر پیدا کرتی ہے اور جس کو عرف میں توجہ سے تعبیر کرتے ہیں 4 طرح سے ہوتی ہے۔ اول انعکاسی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بہت سا عطر لگا کر مجلس میں آوے کہ اس کے عطر کی خوشبو سب ہم نشینوں کو معطر کر دے گی، مگر یہ خوشبو کا اثر اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ شخص مجلس میں موجود ہو۔ اسی لیے توجہ کی یہ قسم سب سے ضعیف ہوتی ہے۔ دوسری توجہ القائی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص چراغ کو درست کرے اور اس میں مناسب تیل اور روئی کا انتظام کر کے اسے روشن کر دے۔ یہ قسم پہلی قسم سے بڑی ہوئی ہے کہ اس میں صاحب توجہ کی غیبت میں بھی اثر رہتا ہے، لیکن تھوڑے سے معنی مثلاً ہوا کی تیزی سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم اصلاحی کہلاتی ہے، جس کی مثال ایسی ہے کہ کسی جگہ پانی بہت سا جمع کر لیا جائے اور کسی حوض تک اس کا بڑا سا راستہ بنا دیا جائے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی معمولی سا معنی خس و خاشاک کی صورت سے راستہ میں آ جائے گا تو پانی کا بہاؤ اس کو ہٹا دے گا، لیکن اگر راستہ ہی بند ہو جائے تو پانی کی آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ یہ قسم پہلی دونوں قسموں سے بہت زیادہ قوی ہے کہ نفس کی اصلاح اور لطائف کی ستھرائی اس میں بہت زائد ہے۔ چوتھی قسم اتحادی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ اپنی روح کو مرید کی روح کے ساتھ اس درجہ پہ واسطہ کر دے کہ دونوں ایک ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت پہلی سب صورتوں سے زیادہ قوی ہے کہ شیخ کی روح میں جو کچھ ہوتا ہے وہ طالب کی روح میں سما جاتا ہے اور بار بار استفادہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ صوفیہ کے یہاں یہ توجہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے، مگر بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس نسبت اتحادی کے سلسلہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز کا قصہ مشہور ہے کہ جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحریر فرمایا ہے۔